ڈریم سٹوریز کے معزز سامعین کو میرا پیار بھرا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ دوستو، آج میں جو سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ میری ایک دوست کی کہانی ہے اور اسی کی زبانی آپ کو سناؤں گی، جو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو بنا دیر کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میں احمد سے محبت کرتی تھی، مگر میری ایک غلطی کی وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ میرے ابا نے زبردستی میرا رشتہ ارسلان سے طے کیا۔ میں نے دوسری غلطی ارسلان کو یہ بتا کر کی کہ میں احمد سے محبت کرتی ہوں۔ تب میرے ابو غصے سے پاگل ہو گئے۔ میرا نکاح طے کر دیا۔ میں نے اپنی نس کاٹ لی۔ تب گھر والوں نے مجھے کہا، تمہارے پاس چند گھنٹے ہیں، احمد کو بلاؤ، رشتہ لائے، نہیں تو ارسلان سے نکاح کرو۔ جب میں نے احمد کو میسج کیا تو اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا اور میرا نکاح ارسلان سے ہو گیا۔ میرے نکاح ارسلان سے ہوا۔ نکاح والے دن میرے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں فوت ہو گئے۔ صدمے پر صدمہ سہ رہی تھی۔ جب مجھے پتا چلا احمد نے تو مجھ سے جھوٹ کہا، میں ابھی یونیورسٹی سے واپس ہی آئی تھی اور آج میرے گھر آنے کی خوشی الگ تھی۔ آج میری سالگرہ تھی اور ہر سال امی ابو بڑے پیمانے پر میری سالگرہ منایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آج احمد نے بھی مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ اس نے چھٹی کے وقت میرے بیگ میں کوئی سرپرائز رکھا ہے جسے میں گھر جا کر کھولوں۔ احمد میرا کلاس فیلو تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہمارے والدین بھی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے، لیکن میرے بابا کبھی احمد سے ملے نہیں تھے، تو ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے ملن میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے ہم رابطے میں تھے۔ ہم نے ایک ساتھ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا تاکہ ہم ہر جگہ ہی ساتھ رہیں۔ پورے راستے مجھے اس چیز کی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے گھر والے اس کا اتنا خیال کر رکھتے تھے اور من چاہا ہم سفر بھی ساتھ موجود تھا۔ خود کو خاص محسوس کرنا بھی ایک نعمت ہے، جب لوگ آپ کو محسوس کروائیں کہ آپ ان کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میرے پیر زمین پہ ہی نہیں لگتے تھے۔ آج تک کبھی کوئی غم دیکھنے کو نہیں ملا تھا، ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ نہ کبھی غم دیکھے اور نہ کبھی ہی محسوس کیے تھے۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ غم ہوتے کیا ہیں، رونا کسے کہتے ہیں، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جایا کرتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے تو یہ معلوم تھا کہ میں جو بھی منہ سے نکالتی ہوں ماما پاپا مان جاتے ہیں، اور احمد تو تھا ہی میرا، تو پھر مجھے کس چیز کی فکر ہوتی۔ میں نے جب بیگ کھول کر دیکھا تو وہ اس میں ایک گفٹ تھا۔ میں نے اس گفٹ کو کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ اس میں تو ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، جو کہ وہ بہو میرے ناپ کی تھی۔ میں نے اسے انگوٹھی کو پہن کر دیکھا اور ہر زاویہ سے اس کی تصویریں لے کر احمد کو بھیجی۔ وہ مجھے وہ انگوٹھی پہنا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، تو مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ جس کی خوشی مجھے عزیز تھی، اس کی خوشی کوئی اور نہیں، میں خود تھی۔ میں نے اسے رات کے فنکشن کے بارے میں بتایا کہ رات کو امی بابا نے ایک پارٹی رکھی ہے، تم نے لازمی آنا ہے۔ اس نے حامی بھر لی اور کہنے لگا، میں نہیں آؤں گا تو پھر یہ پارٹی کیسے ہوگی۔ مجھے اس کا اس طرح سے حق جتانا بہت اچھا لگتا تھا۔
ہم تقریباً 2 گھنٹے موبائل پر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تو میں نے موبائل چارجنگ پر لگایا اور سو گئی، کیونکہ شام میں مجھے تیار بھی ہونا تھا اور رات دیر تک جاگنا بھی تھا، تو نیند پوری کرنا تو ضروری تھا۔ میں نے احمد کو کہہ دیا تھا کہ جس کلر کا فراک میرا ہے تم بھی اسی کلر کی ہی ڈریسنگ کر کے آنا۔ تو وہ پہلے تو ہچکچایا اور پھر مان گیا، کہنے لگا یہ نہ ہو کہ کسی کو ہم پر شک ہونے لگے۔ تو میں نے کہا جو محبت کی ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اگر پتہ چل بھی جائے گا تو اچھی بات ہے، اتنے سالوں سے ہم نے چھپایا ہوا ہے، اب سب کو پتہ چل ہی جانا چاہیے کہ کب تک اس طرح سے دوسروں سے چھپتے پھریں گے۔ تو وہ مان گیا۔ شام کے وقت ہی سب رشتے دار، دوست، احباب جمع ہونے لگے۔ سب آ چکے تھے، صرف احمد کے آنے کا انتظار تھا۔ میں کب سے گیٹ پر نظریں جمائے کھڑی تھی، مجھے ساری پارٹی پھیکی پھیکی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میری ساری خوشیاں تو اسی سے ہی منسوب تھی، پھر میں اس کے بغیر کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ امی اور بابا نے کہا کہ جلدی سے کیک کاٹو۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی رک جائیں، میرے کچھ دوست آنے والے ہیں۔ رات بہت ہو رہی تھی، 10 بجے کیک کاٹنا تھا اور اب 11 ہو رہے تھے۔ کچھ مہمان تو چلے بھی گئے تھے۔ امی مجھے سختی سے کہہ رہی تھی کہ کیک کاٹو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ پہلے کھانا لگا دیں، اس کے بعد ہی اب کیک کٹے گا۔ سب لوگوں کو بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سب نے کھانا کھا لیا۔ تقریباً 12 ہو گئے تھے، اب تو چند لوگ ہی باقی بچے تھے۔ امی کے کہنے پر زبردستی مجھے کیک کاٹنا پڑا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے دکھ کو محسوس کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد مجھ سے وعدہ کر کے یوں آئے گا ہی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں اس سے جب بھی ملوں گی میں بات ہی نہیں کروں گی اور اس سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھے بغیر بتائے نہ آنے کی؟ میں اس سے بہت ناراض تھی اور دل ہی دل میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اس بار میں امی ابو سے اسے ملوا کے ہی رہوں گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز دوستو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔